نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج موضوع ہے طب نبوی کی ایک اہم ترین دوا قسط شیریں، جسے قسط البحری، قسط الہندی اور انگلش میں سے لاطینی نام اس کا ساسوریا لاپا اور کاسٹس، مختلف ناموں سے دنیا بھر میں اسے جانا جاتا ہے۔ اس کی افادیت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اسے کیسے استعمال کیا گیا، کن امراض میں اسے مفید بتایا گیا، اس پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسی میڈیسن کا تذکرہ کریں گے، ایک ایسی دوا کا جسے آپ قسط شیریں کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دوا تقریباً اس وقت ہر مرض میں استعمال کی جا رہی ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے۔ ہر وہ مرض جس کے سامنے، جب سائنسدانوں کے سامنے، طبی ماہرین کے سامنے ایک لفظ آ جائے کہ انکیوریبل، انکیورا یا لا علاج، تو وہاں پر دو ادویات کا تصور ان کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے تو خیر نہیں، لیکن امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، وہ دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے، تحقیق سے جن کا تعلق ہے 24 گھنٹے، جن کے ڈاکٹرز تحقیق میں مصروف رہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں اگر کوئی دو ادویات کا آخر میں نام آتا ہے تو الحمدللہ کہ وہ دونوں ادویات طب نبوی کی ہیں۔ ایک تو رائل جیلی، جو اصلی خالص رائل جیلی کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں جو ہماری مارکیٹوں میں مل رہی ہے، خالص رائل جیلی، اور دوسری قسط شیریں۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں کے سامنے یہ دو نام آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مایوس ہو کر مریض کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور جب یہ دو نام ان کے ذہن میں آتے ہیں تو ایک امید کی کرن خود معالج کے ذہن میں آتی ہے، اور معالج جب بتاتا ہے کہ ہاں تمہارا علاج اب بھی اس اسٹیج پر بھی ممکن ہے، تو مریض بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو کوئی تو ایسی دوا ہے جو آخری میں، سب سے آخری لمحات میں میرے درد کا مداوع کر سکتی ہے۔ آج اس پر، اس کی خصوصیات پر بات ہوگی۔ جو طب نبوی کی میڈیکل سائنس ہے، اس میں قسط شیریں کو ہر اس مرض میں استعمال کیا جائے کہ جو خطرناک ہو، لا علاج ہو، اس کے ہمیشہ رزلٹس آتے ہیں۔ اب ہم ایک اس بات کو سیکھیں گے کہ قسط شیریں کو کب، کہاں، کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، کن کن امراض میں استعمال کرنا ہے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بہت خاموشی کے ساتھ قسط شیریں کو، کاسٹس اس کا نام ہے، ساسوریا لاپا اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے استعمال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کوسٹون اے، بی اور سمپل کوسٹون، اور ساتھ ہی کاسٹس الکلائڈ اس میں پایا جاتا ہے، اور ان کی افادیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو انسان کو پرسکون کرتی ہیں۔ قسط شیریں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، کسی بھی دوا کی، چاہے وہ کسی بھی پیتھی کی ہو، ہومیوپیتھی کی ہو، ایلوپیتھی ہو، حکمت ہو، کوئی بھی، اس کی دوا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہونی چاہیے، جو ایک فارماکوپیا میں بیان کیا جاتا ہے، کہ وہ سکون آور ہو، کیونکہ بیماری کی صورت میں انسان میں ہیجان پایا جاتا ہے، ایک طبیعت میں انتہائی اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، تو کامیاب دوا اسے قرار دیا جاتا ہے جو اس اضطراب میں کمی لے آئے اور مریض کو پرسکون کر دے، اور پرسکون کر کے پھر اس کے مرض کا علاج بھی کرے۔ ایسی کوئی بھی دوا موجود نہیں جو اتنی ساری خصوصیات رکھتی ہو۔ کوئی دوا جو سکون آور ہے تو وہ علاج کوئی نہیں کر سکتی، صرف سکون پہنچا سکتی ہے۔ سکون آور ادویات دے کر پھر اس مرض کی ادویات دینی پڑتی ہیں، اور وہ بھی ایک دو نہیں، کئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ قسط شیریں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ قسط شیریں کھانے والے اکثر افراد جو رات کی ڈوز لیتے ہیں، انہیں نیند خوبصورت آتی ہے، اور نیند اچھی آنے کی وجہ سے مریض کا ایک اپنا علاج جو کہ نیند کے دوران ہوتا ہے، اور پھر یہی دوا وہ ایک الکلائڈ اور دو مختلف جو اس کے فورنسیلائٹس جو اس کے آئلز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ اس کے مرض کا بھی علاج کرتی ہے، یہاں تک کہ کہیں ٹیومرز ہیں تو ان کا بھی علاج کرتی ہے، اور اگر کہیں جسم میں کوئی انفیکشن ہے جو اس کا بھی علاج کرتی ہے۔ اور اب اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ قسط شیریں کس حالت میں ہے، کیونکہ قسط شیریں سے عام آدمی تو واقف بالکل نہیں تھا، لیکن حکیم حضرات جو واقفیت رکھتے بھی تھے، وہ کبھی کبھار زندگی میں، شاید ایک حکیم صاحب سے پوچھا، انہوں نے ہزاروں مریض ان کے پاس، کہ قسط شیریں آپ نے کتنی بار نسخے میں دی ہوگی؟ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے 10 یا 12 بار دی ہوگی۔ گینگرین ہوا کرتا ہے،
قسط شیریں ایک بہترین دوا ہے جو کہ گینگرین کو اندرونی طور پر ایک تو اس کو روکتی ہے. شوگر والے اسی لیے شوگر کی میڈیسن میں جو طب نبوی کی دوا ہے اس میں قسط شیریں کو شامل کیا گیا ہے. قسط شیریں کا خاص کمال یہ ہے کہ وہ گینگرین کے اثرات کو روکتی ہے، اور اگر کہیں زخم ہو جائے تو قسط شیریں میں کے اس نسخے میں ہونے کی بدولت وہ زخم زیادہ جلدی مندمل ہو جاتا ہے. تو انہیں آدھا چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد اور آدھا چائے کا چمچہ ہاف ٹی اسپون رات کھانے کے بعد قسط شیریں دی جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو زخم لگتے ہیں ان کو ذیابیطس والوں کو، اور اس زخم کے نتیجے میں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کٹنے تک آ جاتی ہے، تو یہ قسط شیریں آپ کے سامنے ہے. قسط شیریں دراصل جڑیں ہیں ایک خودرو پودے کی جو دریا کے کناروں پر کم از کم 4 سے 5 ہزار فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے سرد علاقوں میں، اور اس پودے کی ان جڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جڑیں تازہ حالت میں حاصل کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں کاٹتے ہیں ان جڑوں کو تو بہت خوبصورت بہت اچھی خوشبو اس میں سے نکلتی ہے، جو کہ حالانکہ عام طور پر کسی پودے کی جڑ نکالی جائے تو خوشبو تو وہاں نہیں ہو سکتی، عجیب سی اسمیل آتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم نے قسط شیریں کو نکالا ہے جڑوں سے اور نکال کے اس کو جب کاٹتے ہیں تو ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قسط شیریں کھانے والے کو وہ جو ایک شکایت ہوتی ہے کہ جڑی بوٹیاں کھائی گئیں تو اس کی اسمیل آتی ہے، قسط شیریں کھانے والے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ایک حدیث مبارکہ جو کہ ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں قسط شیریں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب یعنی پلورسی کا علاج قسط بحری یعنی قسط شیریں اور زیتون کے تیل سے کریں. اس میں احادیث مبارکہ میں مختلف نام آئے ہیں، قسط شیریں، قسط بحری، قسط ہندی، اور عام طور پہ ہم پاکستان میں اسے قسط شیریں کہتے ہیں کیونکہ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ پلورسی یعنی کہ سینے میں ہمارے پھیپھڑوں میں پانی بھرانا، اس کی دیواروں میں انفیکشن آ جانا، اور اس کی جو ممبرین اس کی جھلیاں ہوتی ہیں ان کا انفیکشن، یہ پلورسی کہلاتا ہے. اور اس کی نشانی یہی ہے کہ سینے میں پانی بھی بھر جایا کرتا ہے، اشائٹس بھی ساتھ آتا ہے یا ایڈیما ساتھ آتا ہے. تو اس کا علاج 2 چیزوں سے بتایا گیا کہ قسط شیریں اور زیتون کا تیل. اب اگر ٹی بی ہو یا پلورسی ہو، ٹی بی کا علاج کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے. اب یہاں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ پلورسی کا علاج قسط بحری اور زیتون کے تیل سے کریں. اس کے لیے نسخہ یہ بنایا جا سکتا ہے. قسط بحری کے ساتھ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے اسی نسخے میں میتھی دانہ بھی شامل کیا، اور ٹی بی کے مریضوں کو کسی دوسری دوا کے بغیر ماشاءاللہ ان کو کیور کیا. عام طور پہ ٹی بی کا علاج 9، 10، 11، 12 ماہ ہوتا ہے، لیکن اس علاج سے جو کہ حدیث مبارکہ کا علاج تھا صرف 3 ماہ میں لوگوں کی ٹی بی ختم ہوئی، پلورسی ختم ہوئی جس میں پھیپھڑوں میں پانی بھر آتا ہے. تو اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ قسط شیریں 50 گرام اور میتھی دانہ 50 گرام، سوئے کے بیج 10 گرام اور کاسنی کے بیج 10 گرام، انہیں پیس کر ملا لیجئے، اور 100 گرام شہد اور 100 گرام زیتون کا تیل، 100 ملی لیٹر زیتون کا تیل، ان میں ان چیزوں کو مکس کر دیجئے. مکس کرنے کے بعد اس کا 1 چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد اور رات کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد استعمال کیا جائے. پھر رات سوتے وقت 1 بڑا چمچہ زیتون کا تیل پی لیا جائے. تو عام طور پر ٹیوبرکلوسس ٹی بی کے علاج میں یہ علاج کافی رہتا ہے، لیکن وہ ادویات جو ڈاکٹرز نے آپ کو دی ہیں ان کو استعمال کیجئے، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک دوا کا اس کی افادت کا مظاہرہ کیا جائے، مریض کو شفا یاب کرنا ہے. تو وہ لوگ جو ٹی بی کا علاج کر رہے ہیں، ٹی بی پاکستان میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، خاموشی سے پھیل رہی ہے. حکومت فی الحال اعداد و شمار جاری نہیں کر رہی، لیکن جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ مرض ایک بار پھر اٹھا ہے اور اس وبا کی صورت میں پھیل رہا ہے. تو ٹی بی کے مریض وہ کوئی بھی علاج کرائیں، یہ حدیث مبارکہ سے اس علاج کو ضرور کریں. زیتون کا تیل لازمی استعمال کریں،
اور قسط شیری کو بھی اپنے استعمال میں رکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے میں افادیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے پچھنے لگانا یعنی کہ حجامہ کرانا اور قسط بحری یعنی قسط شیری بہترین علاج ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد کی حدیث مبارکہ، اور اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ حجامہ کرانا، حجامے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اب الحمدللہ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جن کا تعلق میڈیکل سے ہے اور انہوں نے حجامہ کرنا شروع کیا ہے۔ اور دوسری چیزیں قسط شیری کو اب ہر پاکستانی جانتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ایک قسط شیری دوا ہے، اور ہماری ایک بہت ہی عزیز ہماری پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب یہاں سے وہ علاج شروع ہوتا ہے جس کا تذکرہ بہت زیادہ دنیا میں اس وقت کیا جا رہا ہے کہ ٹونسلائٹس یا ٹونسلز، گلے میں دو غدود ہیں جو ہر وہاں سے جب کوئی بھی چیز گزرتی ہے، سانس خاص طور سے ہوا گزرنے والی اور جو بھی ہم انہیل کرتے ہیں، اس میں سے جراثیم کو اور امپیورٹیز کو، جو خراب چیزیں ہوتی ہیں، یہ دو غدود روک لیتے ہیں اور روک کر ان کو ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن میں مسلسل بیکٹیریا، وائرس موجود ہوتا ہے، اور زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے، اور دیگر عوامل بھی ہیں اس میں، لیکن اصل عوامل یہی ہے کہ بیکٹیریا کی اور وائرس کی تعداد زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس میں یہ متورم ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز نگلنے میں انتہائی تکلیف۔ بچوں میں مرض زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز لی اور کھانا شروع کر دی کسی بھی قسم کی، کیونکہ ان کے پاس اگر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ بہت کچھ کھا پی جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ٹونسلز کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ایسے میں ایک اور حدیث مبارکہ جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ عورتیں ٹونسلز کے کیسز میں، اس دور میں رواج تھا کہ وہ انگوٹھے حلق میں ڈال کر اور ٹونسلز کو پھاڑ دیا کرتی تھیں، جو کہ پھول کر بڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر بچے کے منہ سے ظاہر ہے کہ خون بھی نکلتا، پیپ جو پس وغیرہ تھی وہ بھی نکلتی، کچھ حلق میں چلی جاتی، اس کے بعد بچہ مزید اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ ایسا ایک واقعہ تھا تو آپ وہاں تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے عورتوں، تمہارے لیے مقام تاسف ہے، افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو تو وہ قسط ہندی یعنی قسط شیریں کو لے کر پانی میں رگڑ کر بچے کو چٹا دے۔ یہ مستدرک الحاکم اور دیگر کتب میں حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور ٹونسلز کا علاج آپ نے دیکھا کہ ٹونسلز کے علاج میں قسط شیریں بچوں کو بار بار اگر چٹائی جائے تو اس سے کیونکہ اس میں یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور اس کا مظاہرہ سب سے بڑا یہاں ہوا کیونکہ ٹونسلز میں ہمیشہ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک خصوصیات رکھتی ہوں، اینٹی وائرل اور بیکٹیریسائڈ، بیکٹیریا کو ختم کرنے والی خصوصیات رکھنے والی، یہ تمام چیزیں قسط شیری میں موجود ہے۔ تو تنہا قسط شیری کو اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ قسط شیری کی چونکہ جڑ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور اسے کسی پتھر پہ رکھ کر پانی میں بھگو دیا جائے، اس کو صاف پتھر پہ رگڑ کر، اور رگڑنے کے بعد جو چیز پتھر پر حاصل ہو پانی کے ساتھ ملاوٹ کے ساتھ، یعنی اس کے جو اثرات اس میں آئے ہیں، وہ بچوں کو چٹا دیا جائے۔ تو اس سے آہستہ آہستہ چند دنوں میں بچوں میں وہ اسٹیج جس پہ سرجری کرانا ضروری ہے، آپریشن ہونا ضروری ہے، یہ آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی اور ٹونسلز میں بچوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مستدرک الحاکم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
اپنے بچوں کے حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس قسط ہندی یعنی قسط شیریں اور ورس موجود ہیں، ان کو یہ چٹا دیا کرو۔ اب یہاں ایک اور قسط شیریں جیسی خصوصیت والی دوا کا تذکرہ کیا گیا جسے ورس کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ورس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نسخے کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل ہے کہ جس میں آپ کی عمر 60 کے قریب تھی، لیکن دیکھنے میں آپ 25 اور 30 سال کی نظر آتی تھیں۔ اس کی وجہ وہ ورس کو ملا کر زیتون کے تیل میں ساری عمر لگاتی رہیں، اور ان کی عمر وہیں رک گئی کہ جہاں سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ سب یہی، اب چونکہ ورس اور قسط شیریں کا کئی جگہوں پر ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے، تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو خصوصیات ورس میں ہیں وہی قسط شیریں میں ہیں، اور جو قسط شیریں میں ہیں وہی خصوصیات ورس میں بھی ہیں۔ تو آج کل چہرے کو صاف کرنے کے لیے ایک نسخہ جو کہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ قسط شیریں پسی ہوئی 1 ٹیبل اسپون، 1 بڑا چمچہ، اور زیتون کا تیل 1 کپ، تقریباً 160 ml، اسے 2 یا 3 منٹ صرف گرم کیا جائے، ہلکی سی آنچ دی جائے، آگ دی جائے ذرا سی، اس کو پکایا نہ جائے، ابالا نہ جائے، اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ایک بوتل میں محفوظ کر لیا جائے ٹھنڈا ہونے پر، اور انہیں روزانہ اچھی طرح سے ان کو ہلایا جائے، شیک کیا جائے، اور رات سوتے وقت چہرہ صاف کر کے منہ ہاتھ دھو کر اور اس کے بعد اسے چہرے پر لگایا جائے اس آئل کو، اور کانوں پر، گردن پہ لگایا جائے، ہاتھوں پہ لگایا جائے۔ تو ایک خصوصیت اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلسل استعمال سے جھریاں یعنی رنکلز غائب ہو جائیں گے، اور رنکل کے ساتھ ساتھ جتنے داغ دھبے چہرے پر موجود ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے 2 گرام، 2 بڑی چٹکیاں 2 گرام ناشتے کے اور رات کھانے کے بعد بھی شروع میں 15 سے 20 دن یا 1 ماہ استعمال کر لیا جائے، تو اس طرح چہرے کے داغ دھبے دور ہو کر اور ایک کلر ہو جاتا ہے پورے چہرے کا، گردن کا، جہاں جہاں بھی استعمال کیا جائے سب ایک کلر میں نظر آتے ہیں۔ اور خوبصورتی یہی ہے کہ چہرے کا اور جلد کا رنگ ایک جیسا ہو، مختلف شیڈ بھی انسان کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے امراض ہیں جس میں قسط شیریں کو استعمال کیا جاتا ہے؟ اس میں ٹیوبرکلوسس، اور جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے، ٹونسل کے ساتھ ساتھ پلورسی کے ساتھ اسے جذام میں استعمال کیا جاتا ہے، لیپروسی میں، اور جذام کی بلکہ بہت بڑی دوا ہے۔ زیتون کا تیل اور ورس جذام میں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قسط شیریں کی شکل و صورت اس طرح سے ہے جب وہ صحت مند ہو، صاف ستھری ہو۔ یہ ایک پودا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کو نکال کر خشک کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کئی سال تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور لیکن اگر اس میں بہت سارے سوراخ نظر آئیں، کیڑے چلتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ اور بعض اوقات اس پہ ہرا رنگ بھی آ جاتا ہے، گرین ہلکا سا شیڈ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں اب فنگس لگ چکی ہے۔ ایسی چیز خطرناک ہو سکتی ہے، ایسی قسط شیریں کو استعمال نہ کیا جائے۔ قسط شیریں کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس گھر میں قسط شیریں ہو کچھ عرصہ رکھے رہے، آہستہ آہستہ اس کی خوشبو سے در و دیوار جب متاثر ہوں تو وہاں چیونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں آتے، بلکہ قسط شیریں جہاں رکھی ہو بڑی، کم از کم 1 کلو قسط شیریں اگر پھیلا کے رکھ دی جائے تو وہاں دیکھا گیا ہے کہ مچھر مکھیاں وغیرہ بھی آسانی سے داخل نہیں ہوتے، داخل ہو جائیں تو وہ جلد اس کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں قسط شیریں ہر کمرے میں رکھنا ذرا مشکل ہے، تو اس کے لیے فومیگیشن کیا جاتا ہے مر، مکی، ساتر، حب الرشاد کا، جو کہ حدیث مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ معدے کے امراض میں قسط شیریں کو استعمال کیا جائے۔ کینسر میں لازمی قسط شیریں ایک لازمی دوا ہے۔ ہیپاٹائٹس میں قسط شیریں ایک بہت اچھی دوا ہے، کیونکہ یہ جگر کو اس کے جب وہ سکڑ گیا ہو اس وقت اس کی اپنی شکل میں واپس لانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جلدی امراض میں قسط شیریں کو نسخوں میں استعمال کیا جائے، اور ہر قسم کے جلدی امراض کے لیے قسط شیریں 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، مر، مکی، حب الرشاد اور کلونجی 5 گرام یہ بنا کے رکھ لیجئے، اور اسے آدھا کلو سرکے میں، جو خالص سرکہ ہو، ابال کر 7-8 منٹ تک فلٹر کر کے یہ دوا اپنے پاس رکھیے۔ کوئی بھی جلدی مرض ہو، بالوں سے لے کر جلد اور جلد سے لے کر پاؤں اور پاؤں سے ناخن تک،
ہر مرض میں یہ کارآمد ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے۔ تو اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔